مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو نیو ولاگ، اور میں ہوں ارشاد خان دلی سے۔ آج کے ولاگ میں ہم جانیں گے اوکھلا کی تاریخ کو اور شاہین باغ، بٹلہ ہاؤس، ابو الفضل اور اوکھلا کی ان مشہور جگہوں کے بارے میں جن کی وجہ سے اوکھلا بہت زیادہ فیمس ہے اور مشہور ہے۔ میں فی الحال اوکھلا کے شاہین باغ کے اس فوٹ برج پہ ہوں جو ہائی وے دلی کو کنیکٹ کر رہا ہے نوئیڈا اور یو پی سے۔ یہ وہی فوٹ برج ہے شاہین باغ کا جس کے نیچے 14 دسمبر 2019 کو پروٹیسٹ اسٹارٹ ہوا تھا، جو ہماری فیمیل مہیلا یہاں کی جو ہیں خواتین، انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا گورنمنٹ اور سی اے اور این آر سی کے اگینسٹ میں دہلی کے اندر 2002 سے یا اس سے بھی پہلے سے مقیم ہوں، اور اس بیچ میں نے دہلی کے ماحول کو دیکھا ہے۔ کئی جگہ پر رہ کر میں نے کئی چیزوں کے تجربات کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں آپ کو دلی کی ایک تاریخی جگہ شاہین باغ اور اوکھلا کو دکھانے آیا ہوں۔ اوکھلا کے غفار منزل، نور نگر، ذاکر نگر، بٹلہ ہاؤس، ابو الفضل، انکلیو، شاہین باغ جیسے مشہور علاقے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ عصر کے بعد سے دیر رات تک چہل پہل والے اور مارکیٹنگ کے لحاظ سے سارے لوگوں کی پسند ذاکر نگر، بٹلہ ہاؤس اور شاہین باغ جیسے علاقوں کی بنیاد کیسے پڑی اور کس طرح سے یہ دہلی کے مسلمانوں کے لیے بہترین جگہ بن گئی ہے۔ ہائے کر دو شاہین باغ کے بچے۔ ہم شاہین باغ میں ہیں، پل پہ، شاہین باغ والا پل پہ اچھا، ہم گھوم رہے صبح صبح۔ کیا بات ہے، ویری گڈ، تھینک یو۔ تھینک یو۔ آیا ہے خدا کی خاص رحمت سے بھرا مہمان آیا ہے، خدا کی ذات وحدت کی عبادت لازمی ٹھہری، نبی اللہ کی ہر لمحے۔ آج یہی وہ جمنا ہے جس کے اندر ہر اوکھلا میں رہنے والا اور اسپیشلی شاہین باغ میں رہنے والا یہاں صبح سیر و تفریح کے لیے نہ آتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کے صفحات کے پلٹنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اوکھلا جیسی جگہ کو پھلنے پھولنے میں اس جمنا ندی کا بہت بڑا کردار ہے اور بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ 1874 میں انگریزوں نے آگرہ کنال، اسے اوکھلا کنال بھی کہتے ہیں، جس میں جمنا ندی سے پانی آتا تھا اور اس کے آس پاس مزدوروں کو بسایا گیا تھا جو فارمنگ کرتے تھے، لیکن اس کی تاریخ کچھ اور پیچھے بھی ملتی ہے۔ اوکھلا کی تاریخ تقریباً 650 سال قدیمی ہے، لیکن اوکھلا کے بسنے کے عمل میں تیزی 1935 کے بعد آئی، جب جامعہ ملیہ اسلامیہ جیسی یونیورسٹی نے یہاں اپنا آشیانہ بنایا۔ فی الحال میں ہوں جامعہ ملیہ اسلامیہ اوکھلا کے اندر، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ صرف ایک تعلیمی مرکز نہیں تھا بلکہ ہندوستان کی تحریک آزادی کا بھی ایک اہم مرکز تھا۔ اس لیے یہاں مسلم اسٹوڈنٹس، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسٹوڈنٹس اور یہاں کے ٹیچرز، اور پھر دھیرے دھیرے یہاں کی آبادی بڑھتی چلی گئی اور یہ آبادی اوکھلا کی وسعت کا سب سے بڑا ریزن بنی۔ ابھی فی الحال میں کھڑا ہوں بٹلہ ہاؤس چوک پر۔ آج جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بٹلہ ہاؤس چوک ہے، اور یہ جو گاڑی دیکھ رہے ہیں نا اب، یہ ریڈ کلر کی، یہ اس کو بولتے ہیں پتہ نہیں پھٹ پھٹ سیوا یا پک اپ کیا بولتے ہیں پتہ نہیں۔ یہ یہاں سے جام مسجد آپ کو 15 سے 20 منٹ میں پہنچا دیتی ہے، تو سب سے فاسٹسٹ گاڑی یہاں سے یہی جاتی ہے۔ تو میں ہوں بٹلہ ہاؤس کی چہل پہل آپ کو دکھا رہا ہوں رمضانوں میں، اور افطار سے کچھ ٹائم پہلے کی چہل پہل ہے۔ یہاں اتنا رش ہوتا ہے آپ جیسا کہ دیکھ ہی رہے، اور دیکھو یہاں بسیں چل رہی ہیں اسی چھوٹے سے رستے پر۔ ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں جامعہ ملیہ میٹرو اسٹیشن میں ہوں بٹلہ ہاؤس۔ بٹلہ ہاؤس کی شام کا جو مزہ ہے وہ الگ ہی ہے، الگ ہی یہاں پر ہلچل ہے، الگ ہی رش ہے، اور اسپیشلی افطاری کے بعد یہاں پر آپ جب دیکھیں گے یہاں کا منظر تو اور بھی خوبصورت منظر ہے۔ کہیں پہ لوگ آپ کو زیورات اور کپڑوں کی خریداری اور خرید و فروخت کرتے ہوئے ہماری خواتین نظر آئیں گی۔ میں ہوں فی الحال بٹلہ ہاؤس، اور بٹلہ ہاؤس کی پورا ماحول دیکھا، اور رمضانوں میں افطاری کا یہاں پر بہت بڑی گیدرنگ جس طرح سے ہوتی ہے، پارٹی وغیرہ افطار کی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے۔
लोग पर्सनली अपनी अपनी जगहों पर इफ्तार कर लेते हैं अपनी दुकानों में और अपनी जगहों पर। और शाहीन बाग में हमने थोड़ी सी जगह देखा था कि जहाँ पर थोड़ी सी गैदरिंग हो रही थी, वहाँ पर इफ्तार लोग कर रहे थे। तो ये है बटला हाउस और ओखला का और शाहीन बाग का रमज़ान का माहौल और इफ्तार के पहले का और इफ्तार के बाद का माहौल और ओखला की थोड़ी सी तारीख मैंने इस व्लॉग में बताने की कोशिश की है। लैलतुल क़द्र आएगी, तैयारी कर लो ए लोगो, महकती दिल लुभा खुशबू, मुअत्तर हो कि तुम निकलो। मैं हूं फिलहाल जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बहुत खूबसूरत और सादगी से बनी हुई ये जामा मस्जिद, जिससे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं अपनी रूहानी प्यास बुझाते हैं, ईमान की ताजगी के लिए यहाँ नमाज़ें पढ़ते हैं आकर। और इस जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट यहाँ से पढ़कर उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम रोशन किया है और हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। इसे जो पाना चाहो तो रातों में मिलो इसको, हजार माह से बढ़कर यही इनाम आया है, इसे अक्सर ही पा लिया है तकाफ वालों ने। चलो फिर कर लो नियत तुम कि फिर रमदान आया है, रमदान रमदान। अभी फिलहाल मैं शाहीन बाग के उस 40 फुटा रोड पे खड़ा हूँ जिसके खान पान और जिसकी बहुत ही खूबसूरत लजीज खानों की डिशेस की वजह से जाना जाता है। 40 फुटा पे ये वो जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट है। और यहाँ का इफ्तारी का माहौल आप देखेंगे, इफ्तारी का माहौल, रोजा फुल रहा है, आप देख रहे हैं सायरन बज रहा है। तो सबसे पहले इफ्तारी करते हैं और यहाँ का आपको माहौल और हलचल दिखाते हैं इफ्तारी के टाइम की शाहीन बाग 40 फुटा रोड की इंशाल्लाह। ये शाहीन बाग 40 फुटा पे ही एक जगह है जहाँ पर मैं अक्सर क्रिकेट खेलने आता हूँ। तो यहाँ पर मैं जब भी आता हूँ 40 फुटे पे तो मैं क्रिकेट ना खेलूँ, ऐसा हो नहीं सकता। ये जगह है जो अंडर ग्राउंड पिच बना रखी है क्रिकेट की, बहुत शानदार। रहमत से भरा मेहमान आया है, खुदा की ज़ात वहदत की इबादत लाज़मी ठहरी, नबी उल्लाह की हर लम्हे अतात लाज़मी ठहरी, तरावी हो या कुरान की तिलावत लाज़मी ठहरी।